وضو کی سنتیں اور فرائض کیا ہیں؟ وضو نماز کے لیے جسمانی اور روحانی طہارت کا ایک لازمی عمل ہے۔ اس کے کچھ فرض اعمال ہیں جو کیے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور کچھ سنتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے وضو کا ثواب اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا، چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک مکمل چہرہ دھونا۔ دوسرا، بازو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، کہنیوں سمیت مکمل بازو۔ تیسرا، مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، یعنی ہاتھوں کو گیلا کر کے کم از کم چوتھائی سر پر پھیرنا۔ چوتھا، پاؤں دھونا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کی سنتیں، یہ سنت اعمال ہیں جن پر عمل کرنے سے وضو مکمل اور ثواب زیادہ ہوتا ہے، مگر ان کے بغیر وضو ہو تو بھی درست ہوتا ہے۔ پہلا، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ دوسرا، مسواک کرنا یا دانت صاف کرنا۔ تیسرا، ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھونا۔ چوتھا، کلی کرنا، منہ میں پانی ڈال کر گھمانا۔ پانچواں، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا۔ چھٹا، اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا۔ ساتواں، پورے سر کا مسح کرنا، چوتھائی فرض ہے، مکمل سنت ہے۔ آٹھواں، کانوں کا مسح کرنا، اندرونی اور بیرونی حصہ۔ نواں، ترتیب کا لحاظ رکھنا، پہلے چہرہ، پھر بازو، پھر مسح، پھر پاؤں۔ 10واں، مولاتو، تسلسل سے وضو کرنا، بیچ میں وقفہ نہ دینا۔ 11واں، دائیں طرف سے وضو کی ابتدا کرنا۔ 12واں، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے اور پاکیزگی اس کا نصف ایمان، اور اس پاکیزگی کی شروعات ہوتی ہے وضو سے۔ وضو صرف پانی سے جسم دھونا نہیں، یہ دل کی صفائی، نیت کی پاکی اور روح کی طہارت کا عمل ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں وضو کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا اہمیت بتائی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لو۔ اس آیت میں وضو کے 4 فرض اعمال کا ذکر ہے: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ وضو اور ایمان کا تعلق صحیح مسلم حدیث نمبر 223 میں ہے کہ پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ وضو سے گناہوں کا مٹ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جنہیں اس کی آنکھوں نے کیا تھا۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو ہاتھوں نے کیے تھے، اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو قدموں نے کیے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 244۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وضو صرف جسم کو نہیں دھوتا بلکہ گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ وضو کے بعد کی دعا کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ دعا پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 234۔ قیامت کے دن وضو کی روشنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن وضو کے اثر سے چمکتی ہوئی پیشانیوں اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئے گی۔ جو شخص
اس چمک کو زیادہ کرنا چاہے وہ زیادہ وضو کرے۔ صحیح بخاری 136، صحیح مسلم 246۔ یعنی وضو کرنے سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن نور سے چمکیں گے۔ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے طریقے کے مطابق وضو کرے پھر 2 رکعت نماز خشوع سے پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 159، صحیح مسلم 226۔ یہ حدیث نہ صرف وضو کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس کے بعد خشوع سے نماز پڑھنے کا انعام بھی بیان کرتی ہے۔ وضو میں غفلت نہ کرنے کی تاکید۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو وضو میں دھوئی نہیں جاتی۔ صحیح بخاری 96، صحیح مسلم 241۔ یہ حدیث ہمیں وضو میں کوتاہی نہ کرنے اور مکمل طور پر اعضاء دھونے کی تاکید کرتی ہے۔ وضو اور نماز کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ ہوں۔ مسند احمد 17330، صحیح الجامع 6164۔ دوستو، جب ہم وضو کرتے ہیں تو صرف پانی کے قطرے نہیں گرتے بلکہ ہر قطرے کے ساتھ گناہ چھٹتے ہیں، اور ہر عضو جس پر پانی بہتا ہے وہ کل قیامت کے دن چمکے گا۔ وضو جنت کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم صرف جسم پر پانی نہیں بہا رہے ہوتے بلکہ ہم اپنے ذہن، جسم اور روح تینوں کو تازگی دے رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے وضو کا حکم دیا، اور آج جدید سائنس یہ مان چکی ہے کہ وضو صرف عبادت نہیں بلکہ ایک سائنسی معجزہ ہے۔ جب ہم دن میں بار بار چہرہ دھوتے ہیں تو ہماری جلد پر جمی گرد، جراثیم اور آئل صاف ہو جاتے ہیں۔ جلد کی بیماریاں، ایکنی، الرجی، ان میں واضح کمی آتی ہے، اور دماغ کو تازگی ملتی ہے کیونکہ چہرے پر پانی ڈالنے سے دماغ کے کولنگ پوائنٹس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ نیورولوجی ٹوڈے کے مطابق چہرے پر پانی ڈالنا دماغی تناؤ اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو وضو کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ ان فائدوں کے حوالہ سے مکمل ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو بہت پسند آئی ہوگی۔ درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔